بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمی گوئیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے کہ علی کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نادان دوست کہنے لگے کہ حضرت علی اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے، اور دانا دوست کہنے لگے کہ جو کچھ بھی ہو، علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں علی کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے یا نہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ 3000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں؟ اسی طرح مجبوراً علی کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس بات کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر علی نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید یہ کہہ دے کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے دگنی، پھر اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مذاق ہے، میں تو درست جواب چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ لیکن حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ علی کو سب کی داڑھی، سر، بلکہ بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ دانا دوست کہہ رہے تھے کہ جلدی نہ کرو، علی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی سوچنے کا وقت دے تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آزاد کردہ غلام کمبر نامی شخص رہتا تھا، جو علی کے مکتب کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ساتھ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا تھا اور گفت و شنید سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو حضرت علی نے کمبر کو آواز دی اور کہا کہ آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ لوگ اسی طرح چیمی گوئیاں کر رہے تھے۔ دشمن کہہ رہے تھے کہ علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور پہلو تہی سے کام لے رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں کمبر اپنی تلوار کی زبان سے اس شخص کو دندان شکن جواب دے گا۔ نادان دوست کہہ رہے تھے کہ علی چاہتا ہے کہ اس شخص کو سمجھائے کہ کمبر بھی تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد جانتا ہے، اس لیے میرے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ دانا دوست کہہ رہے تھے کہ اس شخص کا سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ خود علی اس کا جواب دیں، حالانکہ کمبر بھی اسے جانتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کمبر نے سوال کرنے والے سے کہا، اے مرد، اگر تو لوگوں کا بدخواہ نہیں ہے اور سچا ہے تو اس بات کی تصدیق کر کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تجھے تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف دلانا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے اور نیکوکاروں کے راستے پر رہنمائی کرے اور ہمیں گمراہوں کے راستے سے روکے، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کے پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے، اور جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ جو شخص بیمار کی نبض کی گنتی کرتا ہے طبیب کہلاتا ہے۔ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے، لیکن دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر بھی اسی لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست پر رہنمائی کریں، اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کو شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے کمبر، تو نے واعظ اور نصیحت تو کر دیے ہیں لیکن میرے سوال کا جواب نہ دیا۔ کمبر نے کہا کہ میں اس کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ میرا پیشہ ترازو سازی ہے، میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے؟ کمبر نے کہا کہ اس میں ربط یہ ہے کہ اگر ایک ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہترین ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنے کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ کہنے لگا کہ مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کمبر نے کہا کہ مجھے بھی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال سے دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ کمبر نے کہا کہ جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا کہ ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، کمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے کہ واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ دانا دوستوں نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ علی نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا ہے۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے کمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔